جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جو ہے وہ ستا کر اس کے اوپر ظلم و زیادتی کر کے کوئی بندہ کہے کہ میں حضور کا عاشق ہوں، میں عاشق رسول ہوں، اور میں تو ہر سال جو ہے رمضان المبارک کے اندر مسجد نبوی کے اندر جا کر اعتکاف کرتا ہوں۔ یہاں جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کر آپ رمضان میں اعتکاف کر رہے ہیں نا، اسی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرنا، کسی مسلمان کے لیے کسی کی ایک حاجت ضرورت کو پورا کر دینا، اس کے ساتھ کوئی اچھائی کر دینا، نیکی کر دینا، بھلائی کر دینا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اس مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے بہتر ہے، 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے بہتر ہے کسی مسلمان کے ساتھ بھلائی کر دینا، سچائی کر دینا۔ آپ دنیا والوں کو کچوکے لگا کر ظلم و زیادتیاں کر کے دفتر میں بیٹھے ہوئے جتنے دن سیٹ پر رہے، فرعون کا روپ دھارے رکھا، جب ریٹائرمنٹ کے 4 پیسے ملے اور آپ پیسے لے کر چلے کہ جناب عمرہ کرنے کے ہم رسول اللہ کے خادم ہیں، اور واپسی کا کر کے ہم آج کے رسول بن گئے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ ہے، عوام کو بھی دھوکہ۔ یہ ایسے یہ عادات جو ہے وہ یہود و نصارہ کی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ وہ اس قسم کے خیالات و تصورات کے اندر گم رہتے ہیں کہ ہم بڑے کام کر رہے ہیں، ہاں ہم بڑے اچھے کوئی کام کر رہے ہیں۔ فرمایا یہی سب سے بڑی ان کی مصیبت ہے ان کے لیے کہ وہ برائی کرتے ہوئے بھی برائی کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کس قدر زیادتی کر رہے ہیں کہ ہماری تو نیکی کے اندر بھی ظلم ہوتا ہے۔ ہاں جی، نیکی کے اندر بھی ظلم ہوتا ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے شاید بیان کیا، کبھی کبھی بات ہر بندے کی بات کانوں میں پڑتی ہے تو بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنی باتوں میں مگن ہوتے ہیں، تو کچھ دوستوں کی آپس میں باتیں ایسے ہو رہی تھی تو میں سن رہا تھا، ایک بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ یار والد صاحب فوت ہو گئے تو نا ختم دلوانا ہے، تو میرے خیال ہے کوئی نا بڑے سے کسی روڈ کے اوپر کوئی اچھا سا یہ حال ہو، کیونکہ ان کے اچھی سیٹ پر تھے، وہ اچھے افسر تھے تو بڑے بڑے ان کے ملنے والے ہیں، کوئی مین ہو جہاں پر آنے والے گاڑیوں پہ آئیں گے، انہیں کوئی پریشانی، والد صاحب کا ختم۔ تو میرے خیال میں فلاں علاقے کا جو ہے نا شادی حال وہ بہت اچھا ہے، پتہ کر اوتھے دا آج کل ایس ایچ او کیڑا لگے، کیوں کہتے ہیں پھر اندے کما کے نا وہ خالی کرا دے اس دن، اس گل سمجھے ہی نہیں، انہوں کما کے کی کر خالی کرا دے جناب اس دن، کی کرنا ابے نو سالے ثواب، ابے نو کی کرنا ہے سالے ثواب کرنا ہے جناب۔ یہ حال ہے ہماری سوچوں کا، ہمارے خیالات اور صبر کا۔ میں کہا ابے نو اگے تھوڑے لتر پہندے پہ تو ہور ہے جی، ہور انہوں لمحہ پا کے فرشتے کٹن دی پچھو تیرے کی کرتے پہلے، کیا ضرورت ہے یار ایسی باتوں، کس کو آپ دکھانا چاہتے ہیں؟ خدا رہا اپنی حقیقت اور اصل کی طرف لوٹنے کی کوشش کرے۔ بہت ساری دنیا میں بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے، رہنا ہم نے بھی نہیں ہے، رہے کوئی بھی نہیں۔ تو تھوڑی سی اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کی انسان کوشش کرے۔ آپ کسی کو تکلیف اور دکھ دے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سال ثواب کرنا ہے، ایسی عبادات اللہ منہ کے اوپر مارے گا۔ آپ کے تو نماز سے بڑھ کر کائنات میں بڑی عبادت والی جو فرض عین اور اسلام کا رکن ہے دوسرا، لیکن کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا سنا کہ بہت سارے نمازیوں کی نمازیں گندے کپڑے کے اندر باندھ کر ان کے منہ کے اوپر ماری جائیں گی؟ یہ رہی تمہاری نمازیں جن کے اوپر تمہیں مان تھا اور تم اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت کچھ سمجھا کرتے تھے جن وجہ سے۔ تو اس لیے کسی کو تکلیف دے کر کی جانے والی عبادت جو ہے وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ ظلم ہوتا ہے، وہ زیادتی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن کی اس آیت کے تحت جو ہے حدیث پاک ہے، فرمایا من دارا دار اللہ ہو۔ ایک بات یہاں سے چلی تھی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کا کوئی نہیں ہے، ہاں جی اللہ تو سب کا ہے، رسول اللہ سب کی، ہاں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی جو ہے وہ فیل ہو سکتی ہے اس کی حکمتوں کے آگے، کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ سب سے خوبصورت ترین ریاست امریکہ کی کتنے دنوں کی آگ لگی ہوئی جی؟ بولو تو صحیح، کتنے دنوں کی آگ لگی ہوئی؟ جس ملک کے پاس کتنے بڑے وسائل ہوں
کہ وہ جہاں چاہے اپنے ایک بیڑے کے اندر 500 جہاز بٹھا کر کسی کے اوپر جا کر حملہ کر دے. 4 دنوں سے لگی ہوئی آگ جی، 4 دنوں سے لگی ہوئی آگ ہے. میرے مالک کی طاقتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھے تو یہ مت سوچے کہ کسی کا کوئی نہیں ہے. جس کا کوئی نہیں ہے اس کا بھی خدا تو ہے، مصطفیٰ تو ہے نا، اس کا اللہ رسول تو اس کے ساتھ ہے. آپ کو ایسی جگہ سے جو ہے مار پڑے گی، آپ کے وہم و گمان کے اندر بھی نہ ہو. کسی کو غریب اور ماڑا سمجھ کر کسی پر ظلم کرتے ہوئے یہ سوچ لینا اگرچہ اس کے پیچھے اور کوئی نہیں تو پیدا کرنے والا خدا تو ہے. جس کا یہ امتی ہے وہ مصطفیٰ تو ہے نا، وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے ہیں نا، اس کا اور کوئی نہ ہو. ہاں تو فرمایا من دار دار اللہ ہو. اللہ کے محبوب نے فرمایا تم نے اگر کسی کو تکلیف دی، من دار مسلم من دار اللہ ہو، کسی مسلمان کو جس نے تکلیف دی اللہ اس کو تکلیف دے گا، اس کو اللہ تکلیف دے گا. من شکا شک اللہ بھی، اور جس نے کسی مسلمان کو مشقت میں ڈالا اللہ اس کو مشقت میں ڈالے گا. اس کو اللہ خود ڈالے گا مشقت کے اندر، اللہ خود اس کو جو ہے اس کی طرف سے اس کا مقدمہ لڑے گا. پچھلے جمعہ پر میں نے کیا کہ اللہ کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کا مد مقابل ہوں گا جنہوں نے دنیا میں میرے بندوں کے اوپر ظلم کیا. یہاں تک اس مزدور کا میں جو ہے خود جو ہے مقدمہ اللہ فرماتا لڑوں گا، میں خود اس کا فیصلہ کروں گا، میں خود اس بندے سے پوچھوں گا جس نے کسی مزدور کی مزدوری نہیں دی. جس کا کوئی نہیں اس کا خدا خود ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کو تکلیف دیتا ہے اللہ اس کو پھر، جو کسی کو مشقت میں ڈالتا ہے اللہ اس کو مشقت میں ڈالتا ہے. اور اس سے بڑھ کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلما فقد آذانی. فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی ہے اس نے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے کس کو تکلیف دی؟ اللہ کے. ومن اذانی، اور دونوں نے فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی فقد اذى اللہ، پھر اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے. اور جس نے اللہ کو تکلیف دی ہے پھر لے آئے کوئی اللہ کے مقابلے میں کر لے بچاوا، کوئی اعوذ باللہ من ذالک، کوئی ایسا ہے جو اس کے مقابلے میں وہ جس کو لے آئے گا، کوئی دنیا کو ایسا لشکر کوئی سپاہ جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے. فرمایا جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے. اور نبی سے فرمایا کہ لیسا منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. من غش مسلما وضرہ وما کرہ، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس نے ملاوٹ کی مسلمان کے ساتھ، یا جس نے مسلمان کے اوپر ظلم کیا تکلیف دی اس کو، وما کرہ، یا مسلمان کے ساتھ دھوکہ کیا فراڈ کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرنے والے، مسلمان کو تکلیف کرنے والے کے ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات ہو، نجات کیا ہے؟ نجات بولو تو صحیح. نجات ہر بندہ نجات چاہتا ہے نا کہ اللہ مجھے نجات عطا کر دے، جی مجھے نجات مل جائے، مجھے جہنم سے اور مجھے ہر دکھ سے ہر تکلیف سے نجات مل جائے. فرمایا کہ عرض کی حضرت عقبہ بن عامر نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات ہو، نجات کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا جملہ یہ بولا امسک لسانکا، امسک لسانکا، فرمایا اپنی زبان کو روک لے، اپنی بولو تو زبان کو کیا کر لے؟ روک لے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا من سمتا نجا، من سمتا نجا، کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی. بولیں تو اچھا بولیں، نہ بولیں پھر کیا کریں؟ برا بولنے سے چپ
بہتر ہے آپ کا برا بولا ہوا پلٹ کر آپ کی طرف آئے گا، آپ کی طرف آئے گا۔ آپ کسی کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اس کا خود شکار ہو جائیں گے، کیونکہ جو اللہ کے محبوب نے فرمایا جو مسلمان کو تکلیف دیتا ہے اللہ اس کو تکلیف دیتا ہے، جس کو اللہ تکلیف دے اس کو بچانے والا پھر کوئی نہیں۔ تو بعض اوقات زبان کی وجہ سے لوگ ایسے ایسے باتیں کہہ ڈالتے ہیں کہ وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک بندے کا ایک بندے کے بارے میں بہترین تصور ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کانوں سنی اور آنکھوں دیکھی مثال۔ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تیسرا بندہ موجود نہیں، ان دو بیٹھے ہوئے میں دو باتیں کرتے ہیں تیسرے بندے کے بارے میں، زید عمر بکر کے بارے میں۔ ایک بندہ کہتا ہے یار وہ فلاں جو زید ہے نا بڑا بہڑا آدمی، بڑا کیا ہے، برا آدمی ہے، بڑا برا آدمی، اس کی عدم موجودگی میں اس نے اس کو بات۔ اب جس بندے کو اس نے زید کی بات کہی کہ زید کیا ہے بہت، حالانکہ زید اس بندے کو اچھا سمجھتا ہے، زید اس بندے کو اچھا سمجھتا ہے کہ یار یہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن جس کو زید اچھا سمجھ رہا ہے وہ کسی کے سامنے زید کی برائی کر رہا ہے کہ یار زید کیا ہے، بہت برا آدمی ہے۔ اس بندے نے سن لی زید کی برائی، سننے کے بعد جب اس کو زید ملا تو اس نے کہا یار مجھے بکر ملا تھا، وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، وہ تمہارے بارے میں۔ زید یہ سن کر چپ ہو گیا، وہ سمجھدار آدمی تھا، لیکن بکر نے اگلی بات زید کو یہ بتلائی کہ یہ جو آپ کے بارے میں جس نے یہ بات کی ہے نا اس کے گھر کی یہ بات ہے، اس کی اپنے گھر میں اتنی عزت، اس کی بیٹا یہ کہہ رہا تھا، اس کی بیوی یہ کہہ رہی تھی، اس کی بہو یہ کہہ رہی تھی، اس کا فلاں یہ کہہ رہا تھا، حالانکہ زید کو اس کی کسی بات کا اس بات کا پتہ نہیں تھا اس کے گھر میں کیا ہے، لیکن اس نے اس کے بارے میں بات کی، اس نے اس کے بارے میں بات کی، اس نے اس کو تکلیف پہنچانی تھی، رب نے اس کو ننگا کر کے رکھ دیا۔ اس لیے زبان کا آپ کے کنٹرول میں ہے، اس کو صبح صبح کہہ دیا کرے کہ خدا دا واسطہ میں نے کسی کے سامنے شرمندہ نہ کریں، چپ رہیں۔ ایسے یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ اس کو صبح روکا کرے، بھی جناب دعا مانگا کرے کہ اللہ اس کے آفت سے مجھے بچا لینا، اس سے یہ مجھے کہیں ننگا نہ کر دے، مجھے رسوا نہ کر دے، ذلیل نہ کر دے۔ تو زبان جو ہے بعض اوقات آپ کسی کے خلاف جب بات کرتے ہیں اس کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے تو وہ آپ کے خلاف جاتی ہے، آپ نے جس کو تکلیف پہنچائی ہے وہ تکلیف لوٹ کر آپ کی طرف آئی ہے۔ اگر وہ بندہ اس کے خلاف اس کی عدم موجودگی میں بات نہ کرتا تو اس بندے تک اس کے گھر کی ہسٹری کبھی بھی نہ پہنچتی، کہ پہنچتی؟ بولو تو صحیح۔